بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے اس وقت جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے عظیم عالمی شخصیت۔ یہ کتاب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ پر ہے۔ اس کو مرتب کیا ہے قاری محمد اسحاق صاحب نے۔ اس کی 3 جلدیں ہیں۔ یہ پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 406 ہے۔ یہاں دیکھیں، آپ نے المدونۃ الجامعہ کا نام سنا ہوگا، بہت سے حضرات نے سن رکھا ہوگا۔ یہ حدیث کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس طرح کا ایک کام ہونے جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں ابھی تک اس طرح کا کام نہیں ہوا ہے۔ المدونۃ الجامعہ میں حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اور ان تمام کتابوں کے اندر جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، ان سب کو جمع کیا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے ان کو، اکٹھا کر کے ان کی نمبرنگ کی جا رہی ہے، ان کو نمبر دیے جا رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے حساب سے ہوگا۔ یعنی اس میں لوگوں کے لیے آسانی یہ ہو جائے گی کہ ان کو اگر کوئی بھی حدیث تلاش کرنی ہوگی تو بس ایک کلک پر حدیث ان کے سامنے آ جائے گی، حدیث کا نمبر ان کے سامنے آ جائے گا، اور اس سے متعلق اور جتنی بھی روایتیں ہوں گی، جن کتابوں میں ہوں گی، وہ سب کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی۔ اور وہی روایت اگر کسی اور کتاب میں آئی ہے تو کتنی جگہ پر وہ روایت آئی، وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس روایت کے مطابعات بھی موجود ہیں اور اسی طرح کی اور بھی روایتیں موجود ہیں تو وہ سب بھی اس کے سامنے آ جائے گی، تو ایک کلک میں سارا کام ہو جائے گا۔ تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کام جو تھا وہ ایک عام آدمی کے ذہن میں آیا تھا کہ اس طرح کا کام ہونا چاہیے۔ اس آدمی نے اپنی گزارش کی، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے سامنے بات رکھی، تو حضرت نے سلسلہ شروع فرمایا۔ دیکھیں، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا تھا، تو حضرت نے لکھا ہے، عنوان یہ ہے المدونۃ الجامعہ۔ یہ اصل حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہے، حضرت بیان فرما رہے ہیں جس کو تحریری شکل دی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کی ایک اور خدمت دارالعلوم سے لی ہے، جس کی خوشی کے تشکر کے لیے یہاں جمع ہے۔ یہ ایک منفرد خدمت ہے جو 16 سال سے خاموشی کے ساتھ، کسی تشہیر کے بغیر، کسی پروپیگنڈے کے بغیر، انتہائی سادگی کے ساتھ الحمدللہ دارالعلوم میں انجام دی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج سے 17 سال پہلے میرے ایک دوست جو دبئی میں مقیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور علم دین دونوں سے شغف عطا فرمایا ہے، اور ان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ وہ دینی خدمات میں حصہ لے سکے۔ انہوں نے ایک مرتبہ میرے سامنے ایک خواہش کا اظہار کیا، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی ذوق اور دینی مزاج عطا فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی آیات تو اس طرح مرتب ہوئی ہیں کہ صورت نمبر اور آیت نمبر کا حوالہ دیا جائے تو آدمی فوراً اس آیت کریمہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے جلد اور صفحے کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کا جب کبھی حوالہ دیا جاتا ہے تو عام طور سے جلد نمبر اور صفحے نمبر کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور جو نمبرنگ ہوئی بھی ہے وہ تو ظاہر ہے ساری حدیثوں پر تو نہیں ہوئی ہے، تو نسخے بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا 10 سال پہلے ایک مصنف نے کسی جلد نمبر اور صفحے نمبر کا حوالہ دیا تھا، پھر 10 سال بعد وہ نسخہ بدل گیا، اب اس جلد اور اس صفحے پر وہ حدیث نہیں ملتی، اور اگر باب کا حوالہ دیا جائے تو اس باب کو تلاش کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو میرا جی یہ چاہتا ہے، یہ عام آدمی اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہیں جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے دوست بھی ہیں، تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ہر حدیث کا کوئی ایسا نمبر ہو جائے کہ جب کبھی حوالہ دینا ہو تو بس اتنا کہہ دیا جائے کہ حدیث نمبر فلاں، اور اس کے نتیجے میں اس حدیث تک اگر آدمی پہنچنا چاہے تو نمبر کے ذریعے پہنچ جائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہ میں خود جانتا ہوں، نہ مجھے اس کا تجربہ ہے کہ واقعتاً یہ کام قابل عمل ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ ایسا ہو۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی احادیث جتنی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری پہلے اکٹھی کی جائیں اور پھر ان پر نمبر لگائے جائیں، ورنہ اگر کچھ کتابوں پر نمبر لگائے جائیں گے تو جن پر نمبر نہیں لگایا گیا ان کے حوالے دینے میں پھر وہی دشواری پیش آئے گی۔ لہذا بہت بڑا کام ہے، آسانی کے ساتھ اس تجویز پر عمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے ان کی خواہش کی اہمیت کا احساس ہوا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو اس میں دوہرا فائدہ ہوگا۔ پھر مزید تفصیل حضرت نے اس حوالے سے لکھی ہے، کتابوں کے حوالے نقل کیے، اور پھر حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کام اتنا بڑا تھا، لکھتے ہیں حضرت کہ یہ ایک بڑا عظیم کام ہوگا، لیکن جب میں نے اس کام کا تصور کیا تو جسم پر جھرجھری آ گئی، اس لیے کہ یہ کام اتنا بڑا تھا کہ اس کو تنہا انجام دینا یا 2-4 افراد کے ساتھ انجام دینا بڑا مشکل نظر آتا تھا، اور
ساتھ اس کی بھی ضرورت تھی کہ اس کو قبول عام حاصل ہو. پھر حضرت نے مزید تفصیلات اس کی لکھی ہیں اور پھر تاثرات بھی لکھے ہیں حضرت نے کہ اہل علم کے تاثرات اس کام کے سلسلے میں یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اب تک اس طرح کا کام نہیں ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ عظیم الشان جو کام ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے، تو یہ ایک عام آدمی کے ذہن کے اندر خیال آیا تھا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے ان کی بات کو سنتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا. اب الحمدللہ بعض جلدیں اس کی آ چکی ہیں اور مزید کام جاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صاحب جن کے ذہن کے اندر ایک خیال آیا تھا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے.